بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، غزہ میں جاری جنگ کے حالات اور اثرات ہر گزرتے دن کے ساتھ انتہائی پیچیدہ اور سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی ہٹ درمی، غزہ کے بعد ایران اور لبنان پر جنگ مسلط کرنا اور عالمی برادری کی پراسرار خاموشی مشرق وسطیٰ میں جاری بحران میں اضافے کا موجب بن رہی ہے۔ امریکہ، یورپی یونین، عرب ممالک اور UN سمیت کئی اور سٹیک ہولڈرز کسی نہ کسی انداز میں اس ایشو پر انوالو ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی مسئلہ فلسطین کا حقیقی حل تو بہت دور کی بات ہے، سیز فائر کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو رہا۔ ناظرین، کیا مشرق وسطیٰ مجوزہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر نہیں پہنچ گیا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا کہ اسلامی ممالک بھی نیٹو طرز کا عسکری اتحاد بنائیں، اور جیسے یورپی یونین یوکرائن کے بچاؤ کے لیے روس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح اسلامی فوجوں کا یہ اتحاد اپنے فلسطینی بھائیوں کی خاطر اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ہم آج کے پروگرام میں مشرق وسطیٰ میں لگ بھگ 13 ماہ سے جاری جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں اس جنگ کے بڑھتے ہوئے امکانات اور خطرات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد براجہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت اور تعلیم و تربیت کے ناظم جناب خورشید انجم صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید براجہ صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ 13 ماہ سے حماس اور حزب اللہ کے دو اکابرین قائدین جو ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں، لبنان میں، ایران میں، ایون یمن میں تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ نیتن یاہو اور صہیونی فورسز کا جنگی جنون کب رکے گا، کیسے رکے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ حالات جس ناحیت پہ جا رہے ہیں اس میں ایک بظاہر مایوسی کی سی بات آ جاتی ہے، اور اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے یہ بات آئے کہ حالات جتنے بھی زیادہ ہوں، بہرحال شکست کا کوئی امکان اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ایک راستہ بند ہوتا ہے اور کئی کھل جاتے ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے حالات اپنی گرفت سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی فتح کے امکانات رکھ دیے ہیں۔ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے ایک دہشت گردی کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، اس سے جانی نقصان بڑا ہوا ہے، اور فی الواقع یعنی مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 5 ملک ہیں کہ جس تک اس نے جنگ پھیلا دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ غزہ کی تباہی، وہ 45,000 کے قریب افراد ہیں جن میں بچے ہیں زیادہ، عورتیں ہیں زیادہ، بالکل کھنڈر بنا دیا ہے اس کو۔ مساجد، مدارس، جو بھی یعنی علامتیں تھیں، اور جو جنگ عظیم دوم کے بعد نیٹو کے معاہدات تھے اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، ایمبولینس گاڑیاں تباہ کر دی گئی، ہسپتال تباہ کر دی گئے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، مقاصد اس نے جو مقرر کیے تھے ایک بھی نہیں حاصل کر سکا۔ اسرائیل کے مقاصد اس نے بیان کیا تھا کہ جی حماس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حماس زندہ ہے آج، ٹھیک ہے لیڈرشپ ان کی شہید ہوئی ہے، لیکن وہاں جذبہ ہی جذبہ ہے۔ وہاں ہر فرق، کہیں کوئی آپ کو گھبراہٹ کے الفاظ نہیں ملتے۔ آپ کو اسرائیلی جو ہے وہ وہاں پہ مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خود وہ بیان دے رہے ہیں کہ جو ان کے کمانڈر بیان دے رہے ہیں کہ جی حماس ایک نظریے کا نام ہے اور نظریہ کبھی مرتا نہیں ہے، تو یہ خود بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس نے مقاصد مقرر کیے تھے اپنے یرغمالیوں کو، اپنے فوجیوں کو رہا کروانا۔ یہ 250 کے قریب ہیں جو اس وقت آئے تھے، جن میں جرنیل بھی ہیں، اور لیکن نہیں کروا سکا۔ 1 سال سے زیادہ، 13 مہینے جیسے آپ نے کہا، تو اس میں بھی وہ ناکام ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ پہلے بحث یہ تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ مسلمان ملک بیتاب ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ہمارے ہاں بھی یہ بحثیں شروع تھیں۔
اب سوال دنیا کا بدل گیا. اب سوال یہ ہے کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے، اور اس سوال کا جواب لوگ عملاً دے چکے ہیں، کئی ممالک دے چکے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو اس کا نقصان ہے، مانے نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ اس کی معیشت تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے. جو بی بی سی کی ابھی رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے مطابق 60 بلین ڈالر جو ہیں وہ اس جنگ پہ اس خرچ کا آ چکے ہیں. نقصان ہو چکا ہے. جو ان کے اپنے وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا، اس میں اس نے 53 ارب سے لے کر 68 ارب ڈالر تک کا نقصان کہا. اور یہ بھی فورسی کر رہے ہیں کہ اگر اگلے سال تک جاری رہی تو یہ 90 ارب ڈالر تک یہ 93 ارب ڈالر. یہ جو یو کے کی شیفیلڈ یونیورسٹی ہے، اس کے ماہر معیشت، انہوں نے یہ کہا کہ یہ 93 ارب ڈالر تک چلا جائے گا. دنیا میں جو ریٹنگ ایجنسیاں ہیں، موڈیز ہے، فچ ہے، اسٹینڈرڈ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اس کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے. یہ اپنی قسطیں نہیں دے سکا، قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکا. بظاہر یوں لگ رہا ہے نا جیسے اپنی فتح میں جھوم رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. وہ جو قرآن پاک نے کہا نا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو رعب تو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. آج دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں تو اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں، حماس کے خلاف، جس کو وہ دہشت گرد کہتے تھے. یحییٰ سنوار ایک بہت بڑا نام ہے یحییٰ سنوار کا. ان کی جو اپنا حماس کے ماسٹر مائنڈ تو وہی تھے، ماسٹر مائنڈ وہ تھے. ان کی جو ابھی کتاب آئی ہے ان کے حالات زندگی کی، ناول کی شکل میں، پھول اور کانٹے، اس میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا اپنی لائف کا، اور اب ان کے آخری دم تک اسرائیل نے تو اس لیے وہ جاری کی ان کی جو ویڈیو تھی کہ اس سے یہ بتا سکے یہ واقعی شہید ہو گئے ہیں. لیکن وہ دنیا کے اندر ایک جذبہ دینے کا شک، آخر دم تک ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ لکڑی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کہ اس پہ پھر ان کے اخبارات کو لکھنا پڑا کہ یحییٰ سنوار دہشت گرد ہے تو ہم کیا ہیں، ہم بڑے دہشت گرد ہیں ہم. یعنی یہ ان کے آج ان کے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے اس جنگ سے. ہمارے تمام پولٹری فارم تباہ ہو گئے، تمام ہماری زراعت تباہ ہو گئی، ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارے ایئرپورٹس بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے کہ جو جانے کے لیے بےتاب ہیں، اور فلائٹیں نہیں ملتی ہیں، اور لوگ جو ہیں انخلاء ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں. تو گویا کہ جو قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آج دنیا کے سامنے آ رہا ہے، حماس بھی اور فلسطینی بھی، دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ جی آپ کیا جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہے ہی نہیں. جنگ تو ہوتی ہے تیاروں سے لڑتے ہیں، ٹینک سے لڑتے ہیں، فوجی سے لڑتے ہیں. یہاں تو ایک یک طرفہ تباہی ہے. اس سب کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ہیں. وہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. بے شک. خورشید غنیم صاحب، روس نے اپنی آزاد کردہ ریاست یوکرین جو ہے اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کی ریٹیلیشن میں جو ہے پوری یورپی یونین کھڑی ہو گئی، اس کے بیک پہ کھڑی ہو گئی، اور روس کے خلاف، حالانکہ وہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں. اس کے مقابلے میں فلسطین پہ اسرائیل جو ہے وہ مظالم ڈال رہا ہے، ایک عرصے سے ڈال رہا ہے. پوری مسلم امہ جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ ان کی غیرت کیوں نہیں جاگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طرف تو یہاں ہمیں پوری دنیا کا دوہرا معیار نظر آتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا یورپی یونین کھڑی ہو گیا، امریکہ کھڑے ہو گیا. جو بائیڈن نے جو جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم یوکرائن کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کے عوام جو ہے ان کا دفاع کریں گے، اور امریکہ آنکھیں بند نہیں کرے گا. اور ساتھ میں اس نے دوسرے ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ یوکرائن کی مدد کرے. لیکن غزہ کے مقابلے میں انہیں کوئی تشویش نہیں ہے. جو قرارداد آتی ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. اور اب وہاں کیا کیفیت ہے، شہداء کی تعداد وہ 43-44 ہو گئی ہے. پھر اسی طرح بچے ان میں، پھر زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں. لیکن وہاں اس جنوسائیڈ پر وہ بالکل خاموش ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے.
اور اگر انہیں کوئی فکر ہے تو وہ حماس کے پاس جو کچھ یرغمالی ہے ان کے حوالے سے فکر ہے. تو ایک تو بڑا واضح طور پر یہ دوہرا کردار نظر آتا ہے. اچھا، جہاں تک مسلمان ممالک کا معاملہ ہے وہ بھی بس جیسے پراج صاحب نے کہا کہ کوئی خاص ان کی طرف سے وہ نہیں ہے، ایک پھسپھسے سے کچھ بیانات وغیرہ وہ دے دیتے ہیں. اس سے زیادہ اگرچہ بعض ممالک ہیں، ایران نے رد عمل ظاہر کیا ہے، انڈونیشیا کی طرف سے آیا ہے. پاکستان کا معاملہ آپ یعنی اندرونی طور پر تو یعنی سیف دی غزہ اس نے کچھ کی، مشتاق احمد خان ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم نے جو جنرل اسمبلی کا جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی، بہرحال وہ ایک اچھی تقریر تھی. پھر اسی طرح حافظ نعیم الرحمن صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے ایک جو موو شروع کی اور اس کے نتیجے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی فلسطین کے ایشو پر، اس میں بڑا اچھا موقف اختیار کیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اور حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بھی. تو ایک وحدت کا تصور کیا. پھر ہماری دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں علماء کے حلقوں کی طرف سے، تو کسی درجے میں کچھ نہ کچھ غیر عرب دنیا میں تو ہوا ہے. عرب دنیا اس میں بھی پیچھے رہ گئی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہے کہ یہ ہو رہے ہیں. ایک طرف تو ان کا جو پلان پورا بنا ہوا تھا اور اب وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے وہ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے والی کیفیت تھی ان کی کہ اب وہ اسے قبول کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے، اور حماس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. اب وہ کس منہ کے ساتھ اسے تسلیم کرے. لیکن بلنکن نے ایک جو دورہ کیا تھا بڑا ہی ہنگامی قسم کا، ایک دن میں وہ 4 ممالک گیا تھا، تو اس میں ایک بات تقریباً سارے عرب ممالک کی مشترک تھی. مثلا وہ شاہ عبداللہ کے پاس گیا، شاہ عبداللہ دوم جو ہے، تو اس نے کہا تھا کہ حماس اصل میں الاخوان المسلمون ہے، لہٰذا اس کو شکست دینا ناگزیر ہے. اب ایک عرب ملک اور اردن ساتھ ہے جو ان کے گریٹر اسرائیل میں بھی شامل ہے. پھر اسی طرح قطر کا جو سربراہ ہے اس نے بھی کہا تھا کہ حماس پر یعنی واضح کر دیا کہ اس عمل کو کوئی قبول نہیں کرتا جو انہوں نے کیا ہے. سعودی وزیر خارجہ کا بھی تقریباً وہی بیان تھا کہ حماس وہ اخوان ہے. شیخ محمد بن زید نے بھی کہا تھا کہ حماس کا خاتمہ ضروری ہے. مصر نے کہا کہ وہ کیمپ ڈیوڈ والی جو فضا ہے وہ باقی رہنی چاہیے. یہ چند ایک مثالیں میں نے دی ہیں. تو گویا ان کے نزدیک بھی حماس کی بے خونی جو ہے وہ ضروری تھی، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا، اچھا ہے ہمارے ہاتھوں نہیں ہوا، ان کے ہاتھوں ہو رہا ہے. اور اس میں بنیادی فکر کیا ہے؟ بنیادی فکر وہ حماس کی جو اصل فکر ہے وہ احیائی فکر ہے کہ وہ جو تصور رکھتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک دین کا تصور رکھتے ہیں، مذہب کا تصور نہیں رکھتے، یا پولیٹیکل اسلام کا تصور رکھتے ہیں. یہی چیز تو ان کے لیے سوہانی روح ہے، چاہے وہ مغربی طاقتیں ہوں، وہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ان کو. اور جو عرب ساری ملوکیت ہے پورا دائیں بائیں دیکھ لیجئے، تو وہ تو یہ کسی صورت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا ایک طرف آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اسی فکر کو، یعنی آپ اینٹی پولیٹیکل اسلام جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو تصوف کو متوازی دین کہتے ہیں مانتے نہیں، وہ بھی خانقاہ بنا رہے ہیں. تو کچھ ہے نا، عالمی جبر ہے جس کے تحت یہ سارا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے مسلمان ممالک کا رویہ بہت ہی قابل افسوس ہے، اور خاص کر پھر عرب ممالک جو ہیں، تو وہاں پر جو میں نے جیسے شہداء کا کہا، ہسپتالوں کی جو ہسپتال تو کوئی نہیں ہے، اب تو وہ خیموں کے اندر ہی چل رہے ہیں، اسکول خیموں کے اندر چل رہی ہیں، بیماریاں جس طرح سے پھیل رہی ہیں، روٹی کو جس طرح سے وہ بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں. تو ان حالات میں اب سب سے زیادہ ذمہ داری تو انہی کی بنتی ہے جو دائیں بائیں ہیں. اگرچہ وہ OIC کے چارٹر میں ہے کہ ہم عسکری مدد کریں گے، تو عسکری تو چھوڑیں، وہ سفارتی یا کچھ خوراک اخلاقی بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو اس وقت بہرحال بڑا ہی افسوسناک مقام ہے امت کے حوالے سے. ذوالق صاحب پاکستان پہ دورے پہ تشریف لائے ہوئے ایک عالمی مبلغ اسلام جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تجویز دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی جو ہے وہ نیٹو کی طرز پہ اسلامی عسکری اتحاد بنانے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ قابل عمل تجویز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، یہ خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا جائے تو اس کے کوئی امکانات بظاہر دکھائی نہیں دیتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نیٹو کی اگر ہم بنیاد دیکھیں
تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ہم نظریہ ممالک، اور وہ کرسچن ورلڈ نہیں تھی، وہ سیکولر ورلڈ تھی، جس نے ایک خاص مقصد کے تحت، اور اس وقت تو مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین کا مقابلہ کرنا، اور آگے چل کے پھر جو اسلامک پولیٹیکل اسلام، جیسا کہ خورشید انجم صاحب نے تذکرہ کیا، تو اسلامک فنڈامنٹلزم کا جو ایک انہوں نے پھر نام دیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہم نظریہ ممالک اکٹھے ہوں اور وہ مل کر ایک ایسا اتحاد بنائیں جو دیکھا ہم نے پھر کہ معیشت کی سطح پر بھی وہ اتحاد ان ممالک کا، مغربی ممالک جنہیں کہہ لیں آپ، وہ بنا، یورپین یونین کی شکل میں بھی سامنے آیا، اور نیٹو کی شکل میں تو خاص طور پہ اس کا ایک عسکری بازو، اور جہاں جہاں اب یہ دیکھا مسلمان ملک کوئی جو کہ ان کے لیے مستقبل میں کوئی خطرہ رکھ سکتا تھا، پوٹینشل تھا جس کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے عراق ہو، امریکہ اور نیٹو، یہ دو ہی، اور امریکہ کے تحت ہی نیٹو چل رہی تھی باقاعدہ، تو انہوں نے باقاعدہ یہ یعنی کہ اپنے اقدام کیے۔ اب مسلمان ممالک کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ OIC کا تذکرہ بھی خورشید انجم صاحب نے بھی کیا، اور یہ جب 1969 میں آسٹریلیا کے ایک باشندے نے مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی، بلکہ کچھ حصہ نقصان بھی ہوا تھا اس کا، تو اس کے جواب میں مسلمان ممالک نے یہ OIC بنائی تھی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے یہ بنا رہے ہیں، اور پھر بہرحال اس کا ایجنڈا آگے بڑھایا کہ مسلمان ممالک کے جو مشترکہ مفادات ہیں اس کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن ممالک کے سربراہان نے OIC بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا گیا اور کس طرح ان کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کے پیش کیا گیا۔ اچھا، اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو ایک 39 ممالک کی فوج بنائی گئی، اور اس میں ہمارے ایک سابق جرنیل جو ہیں وہ اس کے کمانڈر بنائے گئے، لیکن وہ ہرگز اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کوئی محاذ نہیں تھا۔ وہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ کچھ ممالک میں جو بادشاہتیں ہیں ان کو بچایا جائے، اور جو ایک وہی فنڈامنٹلزم جو نام بار بار استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نظریاتی طور پر ایک ماڈرن اسلام کو رائج کرنے کے لیے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، UAE سے لے کر سعودی عرب تک اور باقی ممالک میں، اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک اور اس طرح کا عربوں کے اپنے لیول کے اوپر دیکھیں تو GCC ممالک کا اتحاد موجود ہے۔ اچھا، اس نے عسکری کارروائی ضرور کی، لیکن وہ عسکری کارروائی کیا تھی؟ ایک طرف ایران حوثیوں کو سپورٹ کر رہا تھا یمن میں، اور ان کو بہرحال آگے بڑھایا، اور دوسری طرف ان کے جو مقابل تھے ان کو یہ GCC ممالک نے مل کر عسکری مدد فراہم کی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی آپس میں ہی خانہ جنگی میں وہ استعمال میں آ گئے۔ یعنی آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملوکیت کی پروٹیکشن کے لیے یہ فورس بنائی گئی۔ بنیادی طور پہ وہ فورس تو ملوکیت کی پروٹیکشن کے لیے تھی، باقی فورسز اپنے اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے تھے، اور ایک فورس جو کہ مستقبل میں ایک ایسا پوٹینشل رکھتی تھی OIC کی صورت میں، اس کے ویسے ہی دانت نکال دیے گئے پہلے سے ہی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نظریاتی طور پہ ایک پیج پر اگر مسلمان ممالک نہیں ہوں گے تو پھر کوئی سفارتی محاذ ہو، کوئی معاشی محاذ ہو، کوئی عسکری محاذ ہو، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ وہ بن سکے۔ فرید پریشا صاحب، یہ فرمائیے کہ عالمی ادارے، چاہے وہ UNO کی جو ہے سلامتی کونسل ہو، چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو، یا عالمی عدالت انصاف ہو، وہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ جو ہے وہ رکوانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی آپ کے خیال میں؟ اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، تو یہ جو عالمی ادارے بنے ان کے تعمیر کے اندر ہی بعض بڑی خرابیاں موجود تھیں۔ مثلاً یہ ہے کہ ان کا اپنی فائنانس نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود چلا سکیں۔ ان کو اس کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے، بڑی طاقتوں کی ضرورت ہے، ان کے وہ فنڈز دیتے ہیں، تو جن کے وہ فنڈز کھاتے ہیں ان کے گن گاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خرابی تو یہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ جمہوریت کے لیے قائم ہوئی اور جمہوریت کی نفی پہ یہ ادارے بنے،
سلامتی کونسل کا جتنا ادارہ ہے وہ جمہوریت کی نفی ہے. جمہوریت تو یہ ہے کہ میجارٹی جس طرف ہے آپ وہ فیصلہ کریں، لیکن وہاں یہ کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک ملک تنہا یہ سلامتی کونسل کے مستقل ممالک میں سے وہ ویٹو کر دے، تو یہ کہاں رہ گیا دنیا کا امن اور انصاف؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی فارمولہ نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ جو کچھ مرضی چلے جائیں. جمہوری رویوں کو تو آپ نے خود ہی لپیٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جنگ بھڑکانے کا ایک سبب بن رہے ہیں. تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوہرے معیار ہیں جس کا ذکر ابھی کیا گیا. یہ دوہرے معیار ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں چیختی رہتی ہیں، کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کشمیر کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر رائے شماری کمشنر بنائے گئے، ان کے دفاتر قائم کیے گئے، ان کے آفیسر مقرر ہوئے، لیکن کہاں ہے وہ رائے شماری؟ وہ کہاں ہو گئی ہے؟ وہ قراردادیں ایک طرف رہیں. اور جب 5 اگست اس نے ایک 2019 کو لپیٹ کے رکھ دیا، اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کی حیثیت ہی بدل دی، اس کو ریاست کے بجائے ایک اپنا ڈویژن بنا دیا، تو کوئی دنیا کی کوئی عالمی اداروں نے کوئی اس پہ بات نہیں کی کہ یہ کا. لیکن اس کے برعکس اگر وہ ایسٹ تیمور کی بات ہے تو قرارداد پر عمل درآمد ہو گیا. جنوبی سوڈان کی بات ہے تو قرارداد پر، اس لیے کہ دوسری طرف کرسچین تھے یہودے، اس پہ عمل درآمد ہو گیا. کوسوو میں ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ دوہرے معیار ہیں یعنی مسلمان ممالک. اور یہ بات پھر وہی پہنچتی ہے جہاں تک ابھی بات کی تھی کہ بھئی مسلمان ممالک اپنا ہوش خود کریں. آپ کیوں دوسروں کے دروازوں پہ بھیک مانگنے امن کی جاتے ہیں؟ وہ آپ کو لڑاتے بھی ہیں، ٹکراتے بھی ہیں، کبھی عراق اور کویت کی لڑائی کرا دیتے ہیں، کبھی عراق اور ایران کی، اور آپ دنیا کے اندر ان کے ہاتھوں تماشا بنے ہوئے ہیں. OIC جو ہے وہ اب اس کا ڈھانچہ ہی بدل دیا، اس کو وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے بجائے کوآپریشن کر دیا گیا. تو اب وہ باہمی تعاون باہمی کی ایک ہے. اور ان کا بھی جو ہے یہ ذکر تو آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا. یہ سب سے پہلے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی تو ان کی ایک بڑی تقریر، ہاں جب اس پہ انہوں نے ایک بڑا پورا تجزیہ کیا تھا فلسطین کا، ان کی وہ تقریر شائع شدہ بھی ہے اور پمفلٹ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مسلمان ممالک کو مشترکہ منڈی قائم کرنی چاہیے، مشترکہ دفاع کا نظام کرنا چاہیے، مشترکہ ابلاغیات کا نظام کرنا چاہیے. یہ اس پہ ایک وقت آیا کہ جب کچھ اسلامی تحریکیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت حکومتوں میں عمل شروع کر رہی تھیں، تو اس پر یہ تقسیم بھی ہوا کہ جی یہ کام عالمی میڈیا والا کام جو ہے وہ ترکی کے ذمہ لگا، بزنس کی سائیڈ جو ہے وہ پاکستان کی تحریک اسلامی جماعت اسلامی کے ذمہ. لیکن بعد میں جب یہ حالات بدلے تو یہ جو اسلامی تحریکوں کا ایجنڈا بھی اس طرح سے نہیں ہوا، تو یہ ناکام ہے. اب دیکھیں عالمی عدالت انصاف، مسلمان ملک تو کوئی نہیں گیا وہاں پہ، وہاں جنوبی افریقہ گیا، بڑی اچھی بات ہے، ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک انسانیت کے ناطے سے فیصلے بھی آ گئے. فیصلے بھی ایک لحاظ سے جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی واضح فیصلہ تھا اسرائیل کے خلاف اور پورے دلائل کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، لیکن عمل درآمد تو نہیں ہوا. عمل درآمد کے مجرم یہ ہیں، یہ بڑا دہشت گرد ہے امریکہ، یہ وہ مجرم ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں ہونے دیا، دنیا میں امن نہیں قائم ہونے دیا. یہ دنیا میں جس نے دنیا پہ سب سے زیادہ دہشت گردی پھیلائی ہے، ایٹم بم گرا کے ہیروشیما اور ناگاساکی کو کھنڈر بنا دیا. آج تک وہاں پر جو ہے سبزہ و رویدگی نہیں بعض علاقوں میں ہو سکی. اور اس کے بعد دنیا میں بڑے پیمانے پہ اب ان کی دستاویزات آ رہی ہیں کہ بڑی بڑی عالمی شخصیات کو قتل کروایا اور پھر اسی طرح جنگیں چھیڑی ہیں. تو آج وہ دنیا میں امن نہیں قائم ہونے دے رہے. کوئی جماعت جیت جائے، ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے، معاملات پھر وہی رہیں گے. تو یہ ادارے ناکام ہیں. جب تک امریکہ کے جیب کی کھڑی بنے ہوئے ہیں اور ہاتھ کی چھڑی، یہ ادارے ناکام. خورشید نعیم صاحب، ارض فلسطین میں ایک عرصے سے کرائسس جاری ہے. اس سارے کرائسس کو اگر ہم سنت نبوی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ایک سوچ کا ایک رخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں
وہاں پہ اگر اپنے اہل و عیال کی، اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہجرت کا ایک آپشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں جو ہے وہ کیا. کیا اس دور میں بھی یہی آپشن جو ہے وہ اپناتے ہوئے اور ہجرت کر کے اپنے کسی سیف جگہ پہ ہجرت کریں اور پھر وہاں پہ طاقت اور قوت مجتمع کریں، پوری تیاری کے ساتھ بالکل فتح مکہ کی طرح آئیں اور مطلب اپنے علاقے جو ہیں وہ دوبارہ واپس حاصل کریں؟ تو کیا یہ بھی تو ایک مصنون عمل ہے نا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جو کرائسس چل رہا ہے اس کا ایک حل ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ رائے دیں اور فرید باچا صاحب بھی اگر اس پہ گفتگو کرنا چاہیں. جی، ایک تو سب سے پہلے ہجرت کے بارے میں ایک ہماری جو مسکنسیپشن ہے، خاص کر جو مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ مستشرقین نے اس چیز کو پھیلایا ہے، اور ہمارے بھی جو بھی مصنفین تھے انہوں نے اس کو ایک طرح سے اختیار کیا ہے. وہ فرار کا لفظ اگر آپ کہیں نا، بھاگنے والی کیفیت، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نے تو یہ عرض نہیں کیا. نہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کے بعد آگے چلوں گا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی تھی اس کا ایک حصہ تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہجرت ایک پہلے بھی ہوئی ہے اس سے، اور وہ ہے ہجرت حبشہ. بالکل. وہ اس وقت ہوئی جب کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا. ایک ہوتا ہے نا انسان کی برداشت اس سے بھی بڑھ جائے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو اب اسے برداشت نہیں کر سکتا وہ چلا جائے، اور اس کے نتیجے میں لوگ گئے ہیں، وہاں گئے ہیں. نجاشی نے ان کا بہت اکرام بھی کیا ہے. وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا، وہ ایک اختیاری ہجرت تھی. یہ جو دوسری ہجرت ہوئی ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ پھر فرض کر دی گئی، بلکہ صرف مکہ والوں پر نہیں تھی. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، وہ کسی دوسرے قبیلے میں ہیں، اب وہ چند ایک مسلمان ہے، چاہے 1 ہے چاہے 10 ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ سب مدینہ پہنچے، کیونکہ اب یہ بیس کیمپ ہے اور یہاں سے آگے جو انقلاب ہے اس کی تکمیل ہونی ہے. وہ فتح مکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ تو شروع تو ہو گیا تھا. وہ آخری مرحلہ جو آرم کانفلکٹ ہے، مسلح تصادم، وہ تو بدر سے شروع ہو گیا تھا، لیکن سب سے کہا گیا کہ وہ پہنچے، اور جو نہیں آئے ان کو منافق قرار دیا گیا کہ وہ نہیں آ رہے. اس حوالے سے تو یہ، لیکن اس وقت کیفیت یہ ہے، اب مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن اس وقت آپ دیکھ لیجئے تو دائیں بائیں کون ہے. میں ابھی سب کا ذکر کیا آپ کے سامنے، اردن کیا کہہ رہا ہے، مصر کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے دوسرے بھی. تو وہاں جانا اور پھر وہاں جس طرح کا معاملہ لبنان میں کر رہا ہے اسرائیل، یا اس نے کہا جہاں بھی ہمارے ٹارگٹس ہوں گے وہاں ہم ان کو ہٹ کریں گے، جو جو بھی ہوگا وہاں جس ملک میں بھی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہی ہم کریں گے. تو اس حوالے سے وہاں پھر کوئی قوت مجتمع کر کے کرنا یہ تو مشکل ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ کسی مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی سیف ہیون نہیں ہے جہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکے اور آئندہ کے لیے تیاری کر سکے. اس لحاظ سے دیکھیں تو غزہ تو خود بھی ایک علاقہ تھا نا، ایک ٹیریٹری تھی ایک اس لحاظ سے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو. باقی جو مثلا افغانستان میں انہوں نے گوریلا وار کی ہے، یا انہوں نے جو اسٹریٹجی سرنگوں کی اختیار کی ہے اس طرح سے، یہ کچھ اور چیزیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہو بہو اس انداز سے وہ ہجرت کر کے جانا. اب تو ہر ملک جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی، یوں کہہ لیجئے کہ وہ پگڈنڈیاں جو ہے وہ بھی اس کی بھی حد بندی ہوئی ہے. پہاڑ بھی آپ کے جو ہے وہ اپنے نہیں رہے کسی لحاظ سے، یعنی آزاد نہیں رہے، وہ بھی کسی کا حصہ ہی ہے. تو اس طرح سے فضائی حدود بھی، سمندری حدود بھی متعین ہے. اور اگر آپ بالفرض کو ایسے چلے بھی جاتے ہیں تو اب تو یہ جو فضائی بمباری اور جو کچھ ہے، یا جیسے ابھی مثال آئی ہیروشیما ناگاساکی، اور اس کے پاس بھی تو بے شمار ہتھیار ہیں جو ہر قسم کے موجود ہیں. جی براجا صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل اچھی تشریح ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے نا جی کہ یہ فلسطینی کیوں نکلے ہیں؟ فلسطینیوں کو تو اپنا وطن ہے، وہ تو وہاں کے ہزارہا سال سے رہنے والے لوگ ہیں. ہر دور کے اندر اگر ہم یہ کہیں تو اہل اسلام کے پاس یہ رہا ہے، اس لیے کہ ما کان ابراہیم و یہودی یم ولا نصرانی، نہ وہ یہودی تھے نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلمہ تھے. تو یہ ارض فلسطین جو ہے وہ اہل اسلام کے پاس ہمیشہ رہی ہے، اور یہ پورا ایک تاریخی تسلسل ہے. اور اس پہ اگر وہ یہ چھوڑتے ہیں اپنا علاقہ، اس علاقہ تو چھوڑنا چاہیے اسرائیل کو،
وہ جارے ہے، وہ ناجائز ریاست ہے، وہ عالمی گنڈوں نے بنوائی ہے. اور یہ کہ اس سارے کے بعد باہر جو اہم ترین بات ہے کہ وہاں تو مدینہ منورہ ایک وہ بستی تھی کہ جنہوں نے آ کر بیعت کی تھی اور آفر کیا تھا اور آپ کو ایک بیس کیمپ ملا تھا. آج کون سا اس مسلمان ملک ہے کہ جو ان کو دینا؟ ہم تو اپنے بہاریوں کو نہیں لا سکے جن کو ہم محصور پاکستانی کہتے ہیں. آج بھی وہ بنگلہ دیش میں وہاں پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر انسان نہیں رہ سکتے، ہم تو ان کو نہیں لا سکے. اس لیے یہ توقع رکھنا کہ جی یہ کہیں چلے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین کو ختم کر رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے، نہ فلسطینی رہیں گے نہ مسئلہ رہے گا. یہی تو وہ چاہتا ہے کہ جی یا ان کو مار دیں یا ان کو نکال دیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ یہ غزہ کی پٹی جو ہے وہ ایک الگ حیثیت بن گئی تھی نا، اور اسی بنیاد پہ بنی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہم اپنا نظام یہاں پر چلائیں گے. دوسرے تو اس پہ مان گئے تھے فلسطینی اتھارٹی بننے پہ. اس لیے اس بات کو کہ بجائے جی موقف ٹھیک رکھنا چاہیے، چاہے اس میں نقصان ہو جائے مسلمانوں کے لیے. اور پھر یہ لگے کہ جو ہجرت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات ہیں، اس کے پیچھے وحی ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ہیں. اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو مجھے حکم دے دیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ مجھے بھی اب اجازت دے دی گئی ہے. تو وہاں بالکل معاملات اور ہیں. آپ کی اجازت سے اس میں ایک بات بس اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک ڈیوائن انٹرونشن بھی ہوتی ہے، اور حدیث کا مطالعہ کریں تو طوبیٰ للشام جس کا تذکرہ آتا ہے، خاص طور پہ جو فتن کا دور ہے اس میں خوشخبری اہل شام، اور شام سے مراد یہ آج کا سیریا نہیں ہے، شام سے مراد بلاد شام جو اس دور میں تھا. اور پھر یہ کہ حدیث میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ جہاد یا قتال جسے صحیح معنوں میں کہنا چاہیے، ارض فلسطین میں، آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ارض فلسطین وہ مقام ہے جہاں قتال ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دجال کے خلاف بھی وہاں پہ قتال جاری رہے گا اور وہیں پہ دجال کو شکست ہوگی. سر آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں اور مزید تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ یہ فرمائیں کہ عام طور پہ یہ تصور ہے کہ اسرائیل جو اتنی دیر سے یہ مظالم ڈھا رہا ہے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے پیچھے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا قیام کا پلان ہے. آپ یہ فرمائیں کہ کیا دریائے نیل سے نہر فرات تک کا جو ایک ان کا ایک تصور ہے گریٹر اسرائیل کے قیام کا، کیا یہ واقعتاً تصور ہے، فزیکلی ہے، یا یہ محض جو شدت پسند یہودی ہیں ان کا خواب ہے؟ جی وسیم بھائی، اگر تو ہم پروٹوکول سے ہی اس کا آغاز کریں، ویسے تو بڑی ایک طویل تاریخ ہے. پروٹوکولز جو کہ 1898 کے اندر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس وقت یہ جاری کیے گئے، تو اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ the biblical boundaries. لیکن 1917 میں تو انتہائی کلیئر انداز میں آ گئی تھی نا یہ بات، وہ تو بالفور ڈیکلیریشن میں آ گئی. لیکن وہ تذکرہ صرف ریاست اسرائیل کے قیام کا تھا، اور بہرحال ریاست اسرائیل ناجائز سے ہونی ریاست کے طور پہ جو قائم ہوئی وہ ارض فلسطین پہ ہوئی. جب ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس کی توسیع کی بات ہے نا. جی، اس میں مختلف ممالک جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ اس میں مصر کا ایسٹرن ڈیلٹا بھی شامل ہے، اس میں کچھ ترکی کا حصہ بھی ہے، شام ہے، جارڈن ہے، سعودی عرب کے کچھ حصوں پر بھی کلیم کرتے ہیں. بنیادی طور پہ میں صرف آپ کو دو اس کی ریسنٹ مثالیں دے دیتا ہوں. جو یہ نتنیاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی سپیچ کی، تقریر کی، اس میں وہ جو آئی میک کا نقشہ پیش کیا، پورا انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور، اس نقشے کو آپ صرف دیکھ لیں جو انڈیا میں ہونے والے G20 اجلاس میں بھی پیش کیا، وہاں بھی پیش کیا گیا، اور وہیں پہ اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر اس نے اس نقشے کو دوبارہ پیش کیا پورا، اور اس کا اعلان بھی کیا باقاعدہ. یوں سمجھ لیں اس نقشے کے اندر آپ کو وہ تمام ممالک نظر آ جاتے ہیں جو گریٹر اسرائیل کی ببلیکل باؤنڈریز میں اسرائیل کے مطابق آنے ہیں. ان کا وزیر خزانہ سموٹرچ جو ہے پیرس میں ایک تقریر کرتا ہے، اور اس تقریر کے اندر باقاعدہ اعلان کرتا ہے گریٹر اسرائیل، اور اس کی جو پوڈیم ہے اس پوڈیم کے اوپر گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی بنا ہوا ہے، جس کے اوپر سرکاری طور پہ جارڈن نے احتجاج بھی کیا کہ آپ کا ایک، یعنی اسرائیل کا ایک
ऑफिशियल ये बात खुले आम कह रहा है कि ग्रेटर इसराइल कायम करना है हमने, उन्होंने बहरहाल एहतजाज किया जो भी किया, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है। उनके सियासतदान, उनके हुकूमती ज़ोमा, उनकी मिलिट्री लीडरशिप और आम फौजी, जितने सेटलर्स या आबादकार जो सिंगुनी है वो आके बैठे हुए हैं, और उनके मजहबी पेशवा जितने सब मौजूद हैं, सब के सब इस चीज़ पर कायल हैं कि ग्रेटर इसराइल बनना है। एक बात और मैं यहाँ पे ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँ, कोई एक भी यहूदी दुनिया में ऐसा नहीं है जो दज्जाल की यानी उनके नज़दीक मसाया जिसे वो कहते हैं उसकी आमद के ख़िलाफ़ हो, एक भी ऐसा नहीं है। इसराइल की रियासत के कायम होने के ख़िलाफ़ हो सकते हैं लोग, दज्जाल की आमद यानी मसाया की आमद के ख़िलाफ़ नहीं है। जो उनका आपस में तनाज़ा है वो सिर्फ इतना है कि रियासत इसराइल मसाया आने से पहले कायम होनी है या बाद में, इसके अलावा कोई तनाज़ा नहीं है, सब कायल हैं इस चीज़ के। ठीक है, यानी ये महज एक तसव्वुर या ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है और उसको इस पूरे प्लान को वो फिज़िकली लेके चल रहे हैं। फरीद पाजा साहब, पिछले कुछ अरसे से ईरान जो है वो इसराइल पे मिसाइल फायर कर रहा है और इसराइल ईरान पे मिसाइल फायर कर रहा है। आप ये फरमाएं कि ये अगर सिलसिला जारी रहा जो कि वक्फे से चल रहा है और बड़े तवातर से चल रहा है, और जब भी किसी का अटैक होता है तो एक मुल्क दूसरे का नुकसान का वो कहता है कि जी हमने अपने टारगेट्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं, दूसरा कहता है जी कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सिलसिला चलता अगर रहा तो क्या ये किसी बहुत बड़ी जंग का पेशखैमा तो साबित नहीं होगा ये वाला सिलसिला? लाजमी होगा, लेकिन मैं पहले ज़रा थोड़ा सा ना जो पीछे सवाल चल रहा था, इसराइल के नक्शे पे आप देखते हैं कि उनका जो तारा है उसके इर्द गिर्द 2 लाइनें दी गई हैं, और ये 2 लाइनें दरियाए नील और फुरात, वो जो उनका पूरा थीम है उसको बताती हैं कि इसराइल तेरी सरहदें, वो जो उनकी पार्लियामेंट के दरवाजे पे भी लिखा हुआ है, इसलिए वो उनके अज़ाइम मौजूद हैं। वो नाकाम है अभी तक वो हैकल सुलेमानी और तामीर करना, उनके ख्वाब, ये सारी चीज़ें उस तरह से अमली शक्ल नहीं, लेकिन वो जा रहे हैं उसी तरफ। अल्लाह करेगा कि जो है ना कि मकर हुआ मकर अल्लाह, तो अल्लाह की तदबीरें भी मौजूद हैं दुनिया में। अब मैं ये जो आपका सवाल है, बज़ाहिर आलमी जंग छिड़ने के उस तरह इम्कान नहीं है। उसमें यह है कि आलमी जंग उस वक़्त छिड़ती है कि जब दुनिया डिवाइड होती है, और उस वक्त 2 तरफ, अब तो एक तरफ मज़लूम फ़लस्तीनी है और दूसरी तरफ उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो ये जंग उस वक़्त हो सकती है आलमी जंग कि या तो दुनिया का ज़मीर जाग उठे या मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाएं, या फिर यह है, और फिर यह है कि जंग नहीं छिड़ेगी, फिर ख़त्म होगी। यानी जंग तब छिड़ती है जब एक फरीक कमज़ोर होता है और दूसरा चढ़ाई कर रहा इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में तो हम एक तरह से इसराइल को वॉकओवर दे रहे हैं। अभी तक तो यूं ही है ना, लेकिन ये ना कि उसने भी तो ख़त्म होना है, उसके असले ने भी ख़त्म होना है, उसकी मईशत ने भी तबाह होना है। ये इस तरह से नहीं है कि जी बस इसी तरह जो वो करता चला जाए। आज खुद अमेरिका में बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमारे फंड के ऊपर जो दुनिया में ये तबाही हो रही है इसको रोका जाए। वहाँ यहूदी ये कर रहे हैं मुजाहरे कि जी हमें दुनिया में बदनाम हम हो रहे हैं, और नेतन्याहू जो है उसने हमें मुजरमों के कटहरे में खड़ा कर दिया हुआ है। इसलिए ये चीज़ मतलब एक तज्ज़िया ही है, आलमी जंग छिड़ भी सकती है, लेकिन आलमी जंग छिड़ने के ईरान भी अभी अवॉइड कर रहा है बहुत, यानी उस पे, और ये भी था कि जो उसके नुकसान ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन हम चलें इस बहस में नहीं जाते, नुकसान दोनों तरफ होते हैं उनके भी। जिस दिन ये किया गया याहिया सिनवार की शहादत हुई है, उससे अगले दिनों मिसाइल जो है वो नेतन्याहू के घर के ऊपर एक तरह से या उसके पास गिरा है। तो यही उनका क्लेम है कि वो उस वक्त और ये था कि जी इस पे उनके अखबारात ने लिखा कि यहाँ ये हमें फ़लसफ़ा बता रहे थे कि याहिया सिनवार के साथ जंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो जंग और आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ बज़ाहिर आलमी जंग के कोई इम्कानात नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जब तक ये मौजूद है, इसी तरह के सलामती कौंसल के इदारे मौजूद हैं, जानबदारी चल रही है, अमेरिका दहशतगर्दी कर रहा है, तो शायद इसमें मुसलमान ममालिक का ज़मीर जाग उठे
تو پھر کوئی روک سکے، ورنہ یہ کہ وہ خود ہی تباہی و بربادی کر کے، نقصان اس کے ہو رہے ہیں، جنگی نقصان بھی ہو رہے ہیں، ٹینک بھی تباہ ہو رہے ہیں، طیارے بھی تباہ ہو رہے ہیں، چونکہ عالمی میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، وہ چیزیں نہیں آتی، ان کے بڑے پیمانے پہ جو فوجی جو ہیں وہ ہے، جن میں جرنیل تک ان کے شامل ہیں، جانی ہماری نقصان ہو رہا ہے، ہاں اس میں کوئی نقصان شک ان کے نہیں۔ بھی ہو رہا ہے۔ جی اس میں ایک چیز کا بہرحال میں ایک دوسرا زاویہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ اگر تو صرف دھمکیوں کی حد تک بات رہتی ہے، یا کبھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، کبھی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، کہ یعنی میزائل کچھ مار دیے، تو اس صورت میں تو شاید یہ عالمی جنگ کی طرف بات نہ جائے، یہ بھی ایک تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جی لیکن اگر ایران کے اوپر ایک باقاعدہ سسٹینڈ حملہ کرتا ہے اسرائیل، تو پھر دو ممالک ایسے ہیں جن کو بہت بڑا خدشہ پیدا ہوگا، روس اور چین، کیونکہ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں اگر کوئی عالمی جنگ میں آ سکتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی حملہ ایران پہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو تنگ آمد بجنگ آمد وہ کچھ نہ کچھ تو پھر کرے گا، یا پھر دوسرے دو فلیش پوائنٹس جو بن سکتے ہیں مستقبل کے، وہ تائیوان ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے، اور یوکرین، یہ ساری چیزیں ملی بھی ہوئی ہیں ایک طرح سے آپس میں، بالکل۔ تو یہ فلیش پوائنٹس کسی وقت بھی بارہ آگ تو پہلے سے وہاں پہ لگی ہوئی ہے نا، جب وہ انگلیاں جو ہیں وہ میزائلوں کے اوپر اور ان کے بٹنوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تو کسی وقت معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا چل جائے اور کس طرح بیک فائر کر جائے، اور ایک مرتبہ جب ایک چیز چھڑ جاتی ہے تو پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں چیزیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ خورشید انجم صاحب یہ فرمائیں کہ قیامت سے قبل مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا اور کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں اس میں کوئی ایسی حدود بندی تو ہم نہیں کر سکتے، یا کوئی تعین کے ساتھ، جیسے ظاہر ہے ہمارے لیے کوئی پیشن گوئی کرنا تو مشکل ہے، البتہ میں تو قرآن و سنت کے آئینے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، البتہ احادیث میں واضح طور پر کچھ چیزیں، کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حالات میں۔ جی تو مثلا آپ اگر سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں، اس میں بھی ایک اشارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، آخر ایک تو آخرت کا ذکر ہے، لیکن اس سے یہ ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ آخری وقت جب آئے گا، اصل میں بنی اسرائیل مغضوب علیہم قوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ولد الزنا قرار دیا، اور سولی اپنے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھا کر دم دیا۔ پھر ایک موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اسلام قبول کر لیتے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے، ان کو انکار کیا، اور کس طرح سے سازشیں کی انہوں نے۔ تو یہ ان کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن ان کی سزا جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے، اور آخری وقت جو آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو سب کو اکٹھا کر کے، جیسے باغبان کچھ جھاڑ پھون سے اکٹھی کر کے آگ لگا دیتا ہے، پھر ان کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہی اسرائیل جو ان کا گریٹر اسرائیل بننے والا ہے، یہ گریٹر گریو یارڈ بنے گا انشاءاللہ۔ البتہ جیسے آپ نے کہا، ایک حدیث سنائی تھی رضا الحق صاحب نے شام کے حوالے سے، تو حدیث ایک الفاظ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے خون کے بہنے کی جگہ شام ہے، یعنی اور شام جیسے انہوں نے کہا بھی یہ سیریا نہیں اس سے مراد، بلکہ یہ پورا جو ہے یہ شام، بلاد الشام جسے کہا جاتا تھا، یا الشام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت دور حاضر میں کون کون سے ممالک ہیں؟ اس میں اردن بھی آتا ہے، فلسطین بھی شامل ہے، شام کا علاقہ بھی شامل ہے، یہ سارا جو ہے نا ایک طرح سے اس میں شامل آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ چرواہے ننگے پاؤں ننگے بدن وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور نہ صرف عمارتیں بنائیں گے بلکہ ان میں ایک مقابلہ بازی ہوگی۔ اب مکہ ٹاور دیکھ لیں، برج خلیفہ دیکھ لیں، اور نیوم سٹی دیکھ لیں، یہ سارا کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں نا، وہی بدو ہیں جو کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آخری دور ہوگا، عیسائیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ کہف میں تو فرمایا گیا نا، من لدن ہو، یعنی یہ جنگ ہوگی بھی، اللہ ہی ایسے اسباب برابر کر دے گا۔ اور احادیث کے اندر الملحمۃ العظمی اور الملحمۃ الکبریٰ کے الفاظ آئے ہیں، یا عیسائی لٹریچر اور بائبل کے اندر آرمیگڈون کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ بڑی جنگیں ہوں گی، اور ان کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک پرندہ اڑے گا اور وہ نفیس ہوگا، ظاہر ہے نیچے لاشوں کے ڈھیر ہوں گے، کہیں اسے اترنے کا موقع نہیں ملے گا، آخر وہ تھک ہار کر مر جائے گا اور گر جائے گا۔ اسی طرح کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مسلمانوں کو فتح تو ہوگی۔ طویل حدیث ہے، اس میں ذکر آیا ہے کہ عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہوں گے، پھر عیسائیوں اور مسلمانوں کی بھی آپس میں جنگ ہوگی۔ تو ان جنگوں کے اندر یعنی ایک کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں کام آ جائیں گے،
اور ایک بچے گا، اتنی زیادہ اور تباہی خطا ہوگی۔ کی کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے اسی دوران پھر حضرت مہدی کا بھی ظہور ہوگا، پھر حضرت مہدی کی جو نصرت ہے اس کے لیے جو قافلے جائیں گے وہ مشرق، اور ایک حدیث میں خاص طور پر خراسان کا ذکر ہے، وہ ہمارا یہ ایریا ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ خراسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا، وہ ایران کا اس وقت جو صوبہ خراسان ہے، افغانستان کا جو پشتون بیلٹ ہے، اور آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی پشتون بیلٹ، اور خاص کر یہ ملاکنڈ کا حصہ جو ہے یہ وہ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور جو ایک حدیث میں ہے وہ کالی پگڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں ایک مسجد کے اوپر مینار پر، اور پھر وہ باقاعدہ دجال کو وہاں پر لط کے مقام پر وہ قتل کریں گے، اور یہودیوں کا صفایا ہوگا، ہر حجر اور ہر شجر وہ کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے۔ اسی لیے جو سب سے زیادہ پلانٹیشن ہو رہی ہے وہ ایک خاص درخت ہے جو یہ نہیں بتائے گا، اور وہ ہے غرقد کا درخت۔ وہاں اس وقت یعنی انہیں بھی حدیث پر اپنے بچاؤ کی صورتیں پیدا کر رہے ہیں، انہیں بھی حدیث پر اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایک نقشہ ہے جس میں تباہی ہی تباہی ہے، لیکن بالآخر مسلمانوں ہی کو فتح ہوگی، اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، انشاءاللہ وہ ہوگا۔ خورشید انجم صاحب، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جناب رضا الحق صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔